انداز بیان کر کے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسٹیج پر تشریف فرما علاقہ میوات کے نہایت معزز اور مقتدر علماء کرام، سیاسی و سماجی ذمہ داران اور علاقہ میوات کے میرے دینی اور قومی بھائیوں، آج کی اس مہا پنچایت کا جو بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ ایک جہیز ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت مفتی ابراہیم صاحب، مفتی اعظم صاحب نے جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں تھی، ڈی جے، گانا بجا وغیرہ، آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ مجھے جہیز کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو اسلام کے اندر جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی کتنی گنجائش ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور شریعت کی منشا کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خیر اور برکت والا نکاح، خیر اور برکت والی شادی وہ ہے جو شادی بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام دی گئی ہو، جس میں بہت زیادہ تکلفات نہ ہو، بہت زیادہ اخراجات نہ ہو۔ اس شادی کو معیاری شادی بتایا گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام باوجود مالدار ہونے کے نہایت سادگی کے ساتھ شادیاں انجام دیتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف، جن کا نام بڑے مالدار صحابہ میں ہے اور جو عشرائے مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا نام ہے، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جب انہوں نے شادی کی، اپنی شادی کی خبر، اپنی شادی کی اطلاع اللہ کے نبی علیہ السلام تک کو نہ دی، لیکن شادی کے موقع پر ان کے کپڑے پر جو نشان باقی رہ گیا تھا، اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا، یا عبدالرحمن ما ھذا، یہ آپ کے کپڑے پر کس چیز کا نشان ہے؟ عبدالرحمن ابن عوف نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم کے صاف صاف جواب دے دیا، اللہ کے نبی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ اس موقع پر جو خوشبو لگائی گئی تھی، اس کا یہ اثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کوئی شکایت نہ کی، کوئی الاڑنا نہیں دیا کہ بھائی آپ نے شادی کر لی اور ہم کو نہیں بتایا، جیسا آج کل کا ماحول ہے۔ آج کل تو سگائیاں بھی اگر بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر ہو جائیں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے۔ شادی کی چٹھی یعنی بیاہ بغیر لوگوں کو بتائے بغیر دے لی جائے، تب بھی ہمیں شکایت ہے۔ وہاں شادی نہ چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کے جو دلوں میں تھی، اس کی مثال ساری دنیا میں مل کر پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود ایک صحابی شادی کر لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کو اطلاع تک نہیں دیتے، اور اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوتا ہے تو آپ کی شکایت نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا، اللہ برکت کرے، آپ نے شادی کر لی، لیکن ولیمہ کر لینا۔ یہ تو اسلامی شادی تھی، یہ تو شریعت کی شادی تھی، لیکن آج ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لیں کہ یہ برائیاں ہماری شادیوں میں کس طرح آ گئی ہیں، خاص طور پر جہیز کی لعنت یہ کس طرح ہماری شادیوں کا اہم جز اور اہم حصہ بن گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء تشریح کرتے ہیں شادی کسے کہتے ہیں؟ شادی میں 4 اعمال ہیں، شریعت سے جو ثابت ہیں، 6 اعمال ثابت ہیں۔ کتنے اعمال، کتنے کام ہیں شادی میں کرنے کے؟ 6 اعمال ہیں، جن کی حیثیت شریعت میں اگر ہم تقسیم کریں فرائض اور واجبات اور سنت کے اعتبار سے، تو 2 کو آپ فرض اور شرط کہہ سکتے ہیں 6 اعمال میں سے۔ 6 چیزوں کے مجموعے کے نام شادی ہے۔ جیسا آپ نماز پڑھتے ہیں
کہ نماز کس کو کہتے ہیں، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، قرات ہے، قیام ہے، ان سے مل کر کے نماز بنتی ہے۔ ایسے ہی 6 چیزوں سے مل کر کے شادی بنتی ہے، یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھ کے لے جانا، 6 چیزوں سے مل کر شادی بنتی ہے۔ ان میں 2 چیزیں فرض کی حیثیت رکھتی ہیں اور 3 چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں اور 1 چیز واجب کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ کیونکہ شادی میں ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک لڑکے کا پریوار ہوتا ہے، ایک لڑکی کا پریوار ہوتا ہے۔ کس کے ذمہ کیا خرچ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے۔ پہلے جو واجب جو فرض ہے شادی کے، وہ ہے پہلا فرض یا پہلی شرط ایجاب و قبول، یعنی میاں بیوی دونوں کی طرف سے یہ ہدایت ہو۔ ابھی کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، مجھے بات کر لینے سے ہو جائے گا، یہ بھی بیان کرنے کے لیے مت بلائیے، ہو جائے گا سر۔ اب دوسرا مائک لے لیجیے، دوسرا مائک لے لیجیے ان کو کہنے کے لیے۔ 6 اعمال کے مجموعے کا نام شادی ہے۔ 2 فرض میاں بیوی کی طرف سے یا ان کی طرف سے وکیلوں کی طرف سے ایجاب و قبول کے، میں نے نکاح کیا، دوسرا کہ میں نے قبول کیا، یہ عمل فرض کے درجے میں ہے، شرط کے درجے میں ہے۔ نمبر 2، اس موقع پر کم از کم 2 گواہوں کا ہونا، یا زیادہ تعداد ہو تو بہت اچھا ہے، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے عالم نکاح وجعلوا فی المساجد، یہ کم سے کم مقدار بتائی گئی ہے۔ یہ 2 عمل تو فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جو واجب ہے وہ مہر ہے۔ اب مہر کی مقدار کیا ہے، جو شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا ہے، لیکن منیمم مقدار کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ وہ منیمم مقدار کیا ہے مہر کہ وہ 10 درہم ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کا جو وزن بنتا ہے وہ 34 یا 35 گرام چاندی، اور اگر اب 34-35 گرام جو 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے، اگر موٹے طور پر ہم سمجھانے کے لیے کہیں تو صرف 3.5 تولہ چاندی۔ اور کتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، اگر اس کی قیمت لگائیں تو مشکل سے 11-12 ہزار روپے میں 3.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ شریعت نے تو اتنا آسان کیا ہے اس عبادت کو، اس نکاح کو، اس شادی کو، کہ لڑکا والا مہر اتنا بھی دے سکتا ہے اور اتنا دینا چاہیے۔ بہرحال مطلوب شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ زیادہ بھی دے سکتے ہو، لیکن شریعت میں کم سے کم مہر جو واجب ہے اس کی مقدار 10 درہم یعنی 3.5 تولہ چاندی، یہ واجب ہو گیا۔ اب 3 سنتیں رہ گئی، اب آپ گنتے جانا جو آپ کر رہے ہو وہ کیا کیا آپ نے لوازمات شادی کے بنا لیے ہیں۔ ابھی تو ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا اور مہر کا ہونا۔ اب 3 سنتیں، نکاح ہو، نکاح پڑھاتے وقت میں، ایجاب و قبول کے وقت میں نکاح کا خطبہ پڑھا جائے، خطبہ نکاح جس کو قاضی صاحب امام صاحب پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور جب نکاح ہو جائے اس کے بعد میں چھوارے تقسیم کرنا، یہ سنت ہے۔ 2 سنتیں ہو گئی۔ اور جب دلہن گھر آ جائے اور ایک رات دلہا اس کے ساتھ گزار لے، شب زفاف گزار لے، اس کے بعد میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق چند یار دوستوں کو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ولیمہ ان کا کر دیا جائے۔ ان چیزوں سے مل کر کے شادی بنتی ہے۔ باقی نہ اس میں مانڈا ہے، نہ اس میں بارات ہے، نہ اس میں سلام ہے، نہ اس میں جوڑا بھرائی ہے، نہ بھجائی ہے، نہ جہیز ہے۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، نبی نے بھی تو جہیز دیا تھا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، کافی بحث ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جو چند ضروری چیزیں دی تھی، بھائی وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز کرنا نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر الزام ہے۔ اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں، حضرت علی آپ کی سرپرستی میں تھے، آپ کے باپ حضرت ابو طالب کے انتقال ہو چکا تھا، موٹے طور پر یہ سمجھو کہ بھائی میں ہوں، ہم نے اپنی بہن کی شادی کر دی، اتفاق سے بہنوئی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بہن بیچاری 1-2 بچے ہونے کے بعد واپس اپنے میکے میں آ کر اپنے گھر پہ آ کے رہنے لگی اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پوسیبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے یہاں۔ تو اب وہ بہن ہمارے گھر رہنے لگے۔ اب وہ جو بھانجا بڑا ہو رہا ہے تو اس کی شادی کی ذمہ داری کسی ہوگی؟ ماموں کی ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ بھائی اس کا تو باپ تو کوئی ہے نہیں، اب ماموں اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو اس موقع پر ماموں یہ سوچے کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ہی اپنے بھانجے سے کر دوں، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے سے کر دوں۔ تو یہاں جو انتظام کرے گا، بیٹی والا بھی ایک ہے اور بیٹا والا بھی ایک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کا جو نکاح کیا تھا وہاں بیٹا والا بھی آپ تھے، بیٹی والے بھی آپ تھے، اس لیے آپ نے بیٹی بیٹا والا ہونے کی حیثیت سے اس کا انتظام کیا تھا۔ اور پھر بھی کہیں چونکہ قیامت تک کے لیے پیغام دینا تھا، پھر بھی اپنے پیسے سے نہیں کیا، کہیں لوگ گلی نکال لیں، چونکہ گلی نکالنے والے بہت ہیں، آج کل تعبیر کرنے والے بہت ہیں، گلی نہیں نکالی۔ پھر بھی حضرت علی سے کہا بھائی تجھے دلہا بننا ہے، تیرے کچھ خرچے ہیں شادی کے، تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہوگا، ایک زرہ ہے،
اس سلاح کو فروخت کرایا اور اس کا جو پیسہ آیا اس پیسے سے یعنی دلہا کے پیسے سے ہی وہ انتظام کرایا گیا. اب بتائیے دلہے کے پیسے سے اگر کوئی سامان کا انتظام کیا جائے اس کو جہیز کہا جا سکتا ہے؟ بالکل جہیز نہیں کہا جا سکتا. خدا کے لیے جہیز کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل میوات کے علاقے میں جہیز کے لینے کی 2-3 طرح کے لوگ ہیں جہیز لینے والے. ایک تو مطالبہ ڈیمانڈ کرتے جہیز جو ہوتے ہو رہا ہے آج کل تو فکس ہو رہا ہے. مطالبہ کرنے والے مجھے کریٹا چاہیے, مجھے بریزا چاہیے, مجھے فارچونر چاہیے, مجھے یہ چاہیے. سن لیں ایسے لوگ. مطالبہ کرنے والا عالم ہو, دعوت و تبلیغ کا امیر ہو, کسی مدرسے کا محتم ہو, کسی کوئی چودھری ہو, مطالبہ کرنے والا بالکل ہمارے سماج کا سب سے گھٹیا ترین آدمی ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے کمینہ, سب سے گھٹیا آدمی ہے. اگر کوئی گوبر مولوی بھی کھانے لگے کہ مولوی کے کھانے سے گوبر حلوہ نہیں ہو جائے گا, وہ گوبر ہی رہے گا. جہیز حرام ہے, مطالبہ حرام ہے, حرام ہے. اس کا مطالبہ مولوی کرے اس کے لیے بھی حرام, سیاسی آدمی کرے اس کے لیے بھی حرام, سب کے لیے حرام ہے. ایک تو شکل یہ ہے, ایک آدمی مطالبہ نہیں کرتا, ڈیمانڈ نہیں کرتا, لیکن ملتا ہے تو بس ملتا ہے تو لے لیتا ہے. اس کا جو علاقہ میوات میں چونکہ یہ رائج ہو چکا ہے اس لیے علماء تشریف رکھتے ہیں المعروف کالمشہور. جو چیز مشہور ہو جاتی ہے, رائج ہو جاتی ہے, میوات میں بن جاتی ہے تو اس کی شرط لگاؤ اور لگاؤ اپنے آپ اس کی شرط ہے. تو میوات جیسے علاقے میں جہیز کو مطالبے کے ساتھ لینا تو حرام ہے ہی, لیکن بنا مطالبے کے بھی جہیز کو لینا حرام ہے. حرام ہے. دو شکل ہے. تیسری شکل یہ ہے, کوئی آدمی, اب ہمیں کون سا کرنا ہے؟ مطالبہ کرنے والا سب سے گھٹیا آدمی, بنا مطالبے کے لینے والا, اس کے لیے بھی جہیز کے لینا جائز نہیں. اور اب تیسری شکل ہے, کوئی دے پھر بھی ہم نہیں لیں گے. آج کی پنچایت اس لیے بلائی گئی ہے کہ اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے نہ ہم مطالبے کے ساتھ لیں گے نہ انشاءاللہ بنا مطالبے کے ساتھ لیں گے. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرا وقت جتنا تھا, میں نے 12:10 پہ شروعات کی تھی, 15 منٹ کم سے کم ملنے چاہیے تھے, 3 منٹ باقی ہیں. میں اپنی بات کو ایک واقعے سنا کر ختم کرتا ہوں. 2013 کے اندر میرٹھ کے اندر میں تعلیم, وہاں حضرت مفتی فاروق صاحب جو اس مدرسے کے محتم بھی تھے, اس مدرسے کے شیخ الحدیث بھی تھے اور اس علاقے کی مشہور شخصیت, حضرت کی مجلس لگتی تھی عصر کے بعد میں. میں خود اس مجلس کا حصہ تھا, اکثر ہم لوگ اس مجلس میں شریک ہوتے تھے. حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی تو حضرت کے پاس ایک خط آیا اور حضرت نے اس خط کو پڑھا. شاید پہلے بھی پڑھ لیا تھا لیکن اس مجلس میں سنانے کے لیے حضرت نے دوبارہ اس خط کو پڑھا. معلوم ہے اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں حضرت نے پڑھا کہ یہ خط دو عالمہ بچیوں کی طرف سے آیا ہے اور جو عالمہ بچیاں یہ مسئلہ معلوم کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب ہم 3 بہنیں ہیں اور 2 بہنیں عالمہ بن چکی ہیں اور ہمیں 2 سال فارغ ہوئے ہو چکے. ہمارے رشتے کی تلاش میں ہمارے والد روزانہ گھر سے نکلتے ہیں, اکثر جاتے رہتے ہیں لیکن مایوسی ہاتھ لگتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب ہمارے رشتے کی تلاش میں نکلے اور دیر رات واپس آئے. والدہ نے معلوم کیا, پوچھا کیا رہا رشتے کا, تو والد صاحب نے جھنجھلا کر کے کہا کہ ان مصیبتوں سے مجھے کب نجات ملے گی, یا تو اللہ مجھے لے لے اور یا ان بچیوں کو لے لے. یعنی پریشان ہو کر کے والد صاحب نے یہ کہا. تو یہ ہم نے بھی یہ بات سن لی. تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی اور بھی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ہمارے والد صاحب ہم سے پریشان ہو کر کے کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں خودکشی آتم ہتیا جیسا, تو ہمارے بہن بھائیوں کو کوئی کمانے کا کھلانے والا کوئی نہیں ہے. کیا اس سے اچھا یہ نہیں ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کیا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان حالات میں ہم آتم ہتیا کر لیں, ہم خودکشی کر لیں تاکہ پورا گھر ویران نہ ہو, پورا گھر برباد نہ ہو. میرے قوم آج ہم کسی پر تان نہیں دے رہے, ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ سو چوہے کھا کر بلی ہٹ کو چلی, تم نے لے لیا جو لے لیا. خدا کے لیے آگے تو قوم کو اجڑنے سے بچا لو, آگے برباد ہونے سے بچا لو. میں ان غریبیوں کو غریبی کا واسطہ دیتا ہوں, یتیموں کے یتیمی کا واسطہ دیتا ہوں, ان غریب ماؤں کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں اور ان پاک دامن بچیوں کی ان پاک دامنی اور پاک پرسی کا واسطہ دیتا ہوں. خدا کے لیے آج حالات یہ ہیں اس جہیز کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں جن کی وجہ سے گھروں میں روشنی آ جانی چاہیے تھی, آج وہ خودکشی کرنے جیسا ارادہ کر رہی ہے. اور یہ ہم سب کو مل کر کے میں اپنی علماء کی طرف سے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ جا کر خدا آپ قوم کے رہبر ہیں اور ہم نے رات بھی وعدہ کر لیا تھا, اب تک جو ہو گیا ہو گیا. ہم بالکل دھول کے دھلے نہیں ہیں, ہمارا دامن بھی پاک دامن نہیں ہے, ہمارا دامن بھی پاک
نہیں ہے، لیکن خدا را ہاتھ جوڑ کر قوم کو بچا لیجیے۔ قوم بھگوڑنے بننے کے لیے تیار ہے، زمینیں فروخت ہو چکی ہیں، اب ایک ایک بلاک پر 18,000 کا کروڑ کا قرضہ موجود ہے، 18,000 کروڑ کا قرضہ موجود ہے، وہ صرف شادیوں کی خاطر ہو رہا ہے۔ میں یہ شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کرے تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح کسی کہیں آگ لگ جائے اور آگ کو بجھانے کے لیے ہم سب مل کر کے اس آگ کو بجھاتے ہیں، جا کے حصے میں گھڑی آوے، کوئی بالٹی لے کے چلے، کوئی کلسا لے کے چلے، بھائی آگ بجھانی ہے، جب آگ بجھے گی۔ بس میں یہ شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خواہشوں سے پھل جھولی میں نہیں گرا کرتے، خواہشوں سے پھل جھولی میں نہیں گرا کرتے، وقت کی شاخ کو میرے دوست کھلانا ہوگا، اور اندھیروں کو برا کہنے سے اندھیرے نہیں جاتے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ہم عزم کر لیں گے، یہ مجمع یہ منفی عزم کر لے گی، انشاءاللہ جہیز کی لعنت پھر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔